نعت و تقریر سننے کے لیے انوار شریعت چینل کو ابھی سبسکرائب کریں۔ دوسرا میں ایک بات کا سیشن لے رہا ہوں۔ ابھی تک تو آپ نے گستاخیاں دیکھی، مگر صحابہ کی گستاخی کا نتیجہ کیا ہوا؟ خود ایمان و عقیدے سے ہاتھ دھو بیٹھے۔ اور علی کے خطبے کو پھر میں یاد دلا دوں، مولا کائنات نے کہا تھا 2 گروہ ہلاک ہوئے میری وجہ سے، میرے سبب سے 2 گروہ ہلاک ہوں گے۔ ایک تعریف اتنی کریں گا، اتنا کریں گا، حد سے زیادہ بڑھا دیں گا، اور ایک مجھے گھٹا دیں گا۔ اب یہ تعریف میں اتنے بڑے، پہلے تو صحابہ کی توہین کرتے رہے، پھر علی کی تعریف میں اتنے بڑے کہ اب شیعہ سے بڑھ کر نصیریت میں چلے گئے۔ آج کل جتنے ان کے شیعہ ذاکرین مولوی ہیں نا، سب علی کو خدا ثابت کرنے میں لگے ہوئے ہیں، اور ایسے ایسے بچکانے دلیلوں سے خدا ثابت کرتے ہیں کہ ہنسی آتی ہے۔ اور آپ ان کے عقیدے کو ملاحظہ کریں کہ جس جماعت میں علی کو خدا بتایا جا رہا ہو وہ جماعت حق پر نہیں ہو سکتی۔ آئیے، یہ غضنفر عباس صاحب ہے، یہ ان کے مولانا لوگ بھی بڑے عجیب ہوتے ہیں یار، داڑیاں کچھ نہیں ہوتی، سروں پہ ٹوپیاں نہیں ہوتی۔ غضنفر عباس ہے صاحب، یہ اپنی ہر تقریر میں یہ کوشش کرتے ہیں کہ علی کو خدا بتائیں۔ کیا کہہ رہے ہیں ذرا؟ خدا، علی کو خدا کیسے ثابت کیا انہوں نے، ذرا سنیے۔ اور پھیلائے گا انہیں، یعنی مومنین کو، ان کا رب جگنی صاحب، مولا آپ کو خوش رکھے، مولا آپ کو خوش رکھے۔ اسی بات پہ اس آیت کو میں نے آیت اللہ غربی کے سامنے پڑھا۔ میں لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ علی ولی اللہ کی قسم کھا کے کہتا ہوں، انہوں نے یہ کہا کہ علی کو رب کہنا شرک ہے، شرک ہے، شرک ہے۔ یوسف کافر بادشاہ کے گھر چند دن پڑے، وہ نبی کا رب ہو جاتا ہے۔ میرا کی روٹی کھا کے رب کا شور اتنا ہے کہ مقرر کی آواز دب جاتی ہے، جھولا کی آواز بڑھ جاتی ہے، تو بات سمجھ میں نہیں آتی، اور ایکو ساؤنڈ میں بھی کچھ سمجھ میں نہیں آ رہا۔ میں سمجھاتا ہوں بول کے آ رہے ہیں۔ انہوں نے قرآن کی آیت پڑھی، کہا کہ علی کو تو میں رب مانتا ہوں۔ علی کو کیا مانتا ہوں میں؟ رب۔ دلیل سورہ دہر۔ انہوں نے پارے وارے نہیں بتایا، میں پارے بھی بتا دیتا ہوں یار، کہ کون سے پارے کی آیت پڑھی، کس پارے کی آیت پر یہ بنیاد بنا کے، کس سورت کی آیت پہ یہ بنیاد بنا کے علی کو خدا بتا رہے ہیں۔ پارہ نمبر 29 پارے کی آیت پڑھی انہوں نے، سورہ دہر آیت نمبر 21، اور آیت یہ پڑھی وَسَقَاهُمْ رَبُّهُمْ شَرَابًا طَهُورًا، پلائیں گا انہیں ان کا رب صاف ستھری شراب۔ یہ جنت کا ذکر ہو رہا ہے اصل میں، اور رب تبارک و تعالیٰ کیا فرما رہا ہے؟ وَسَقَاهُمْ، اور پلائیں گا، ربهم تمہارا رب۔ میں لفظی ترجمہ کر رہا ہوں، لفظ تو لفظ، اور اس میں کتنی ہیر پھیر کی وہ بتاؤں گا۔ وَسَقَاهُمْ، اور پلائیں گا تمہیں، ربهم تمہارا رب، شرابًا طَهُورًا، صاف ستھری شراب۔ شراب کون سی؟ یہ شراب نہیں ہے بیوڑے والی، پوے والی۔ ہاں، نہیں تو آپ بولو گے سارے شرابی خود جنت میں ملیں گی بھائی۔ جی نہیں، عربی زبان میں پینے کے مشروب کو کہتے ہیں شراب۔ ہر لکوڈ فارم میں جو چیز ہوتی ہے اس کو کیا کہتے ہیں عربی میں؟ شراب۔ کولڈ ڈرنک بھی ہو تو اس کو عربی میں کیا کہیں گے؟ شراب۔ روح افزا کا شربت لا کے میں دوں آپ کو تو عربی میں کیا کہیں گے؟ شراب۔ جو بھی پینے والی چیز ہے جس کو پیا جاتا ہے اس کو کہتے ہیں شراب، صاف ستھری شراب۔ اور آقا نے کہا جنت کی شراب میں بدبو نہیں، تعفن نہیں، بہکنا نہیں، پیر لڑکھڑانا نہیں، اس میں سرور ہے، مزہ ہے۔ اتنا مزہ کہ دنیا میں جتنی چیزیں تم نے کھائی تھی پی تھی 70 درجے زیادہ مزہ۔ جنت کی پہلا گھونٹ شراب کا پئیں گا، یعنی اس شربت کا پئیں گا، جنت کے شربت کا، تو دنیا میں جو کچھ کھایا تھا 70 درجے زیادہ اس میں مزہ پائیں گا۔ آقا کہتے دوسرا گھونٹ لیں گا تو پہلے گھونٹ میں جو مزہ تھا اس سے 70 درجے زیادہ مزہ بڑھ جائے گا۔ پھر تیسرا گھونٹ پئیں گا تو جو دوسرے گھونٹ میں مزہ اس کو محسوس ہوا تھا اس سے 70 درجے زیادہ بڑھ جائے گا۔ چوتھا گھونٹ پئیں گا تو جو تیسرے میں مزہ محسوس ہوا تھا اس سے زیادہ 70 درجے بڑھ جائے گا۔ آقا کہتے جیسے جیسے گھونٹ لیتا رہیں گا درجے بڑھتے رہیں گے، حتیٰ کہ خود ہی وہ شراب رکھ دیں گا، کہیں گا اب دوسری چیز کھاتا ہوں۔ نہ وہ جنت کی شراب ختم ہوں گی، پیالہ پئیں گا جو کتو، ادھر پئیں گا پیالہ جو کتو، یعنی نہ ختم ہوں گے، جنت کی نعمتوں کا ہے۔ لیکن اب ایک دوسری حدیث ہے، انہوں نے تیر دیکھو کام آ رہا ہے، کہیں کی اینٹ کہیں کا روڑا، بھان متی نے کنبا جوڑا۔ اب انہوں نے کہا قرآن میں تو اللہ کہہ رہا ہے کہ تمہارا رب تمہیں صاف ستھری شراب پلائیں گا، شربت پلائیں گا، اور حدیث میں دوسری جگہ آتا ہے کہ آقا نے کہا میں آب کوثر کا جام دوں گا اور علی پلائیں گا۔ پلائیں گا کون؟ علی۔ قرآن کہہ رہا ہے رب، تو پتا چلا کہ علی ہی رب ہے جو شراب پلائیں گا۔ یہ جوڑا وہاں پہ تو ایک صاحب کھڑے ہو گئے مجمع میں، انہوں نے کہا کہ میں لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ علی ولی اللہ کی قسم کھا کے کہتا ہوں کہ یہی آیت اور یہ بات میں نے ہمارے بہت بڑے علامہ آیت اللہ، ان کے آیت اللہ بہت بڑے عالم کو آیت اللہ ضربی کے سامنے میں نے کہا، تو انہوں نے کہا اللہ کی قسم یہ شرک ہے۔ اب وہ عالم رہے ہوں گے، یہ سب جاہل بیٹھے ہوئے،
انہوں نے کہا یہ تو شرک ہے علی کو تو یہ مولوی صاحب اپنے آیت اللہ کا رد کر رہے ہیں، اپنی مولانا کا جو ان سے بڑے ہے آیت اللہ ہے. یعنی اس کی مثال ایسی دیکھ لو کہ میں ایک بات کہہ رہا ہوں اور آپ مجھ سے کہیں کہ بھائی آپ یہ کہہ رہے ہیں علامہ مفتی مشیب اشرف صاحب مفتی اعظم مہاراشٹر یہ فرماتے، تو اب میں انہی کا رد کروں تو بتائیے یہ جرات ہوگی کہ نہیں ہوگی کہ میں اپنے سے بڑے کی بات کا رد کر رہا ہوں. لیکن اس نے جرات کی، کہا کہ ارے حضرت یوسف علیہ السلام جیل میں رہے اور جب جیل سے آزاد ہو رہے تھے تو انہوں نے وہاں اپنے دشمن ساتھی سے کہا تھا کہ اپنے رب سے ذکر کرنا. رب کس کو کہا تھا؟ بادشاہ. وہ قرآن کی آیت نہیں پڑھی، میں سنا دیتا ہوں. انہوں نے کہا تھا اذکرنی عند ربک، کہ جب تم جا رہے ہو تو رب سے میرا ذکر کرنا کہ میں بے قصور جیل میں ہوں. رب کس کو کہا یہاں پر؟ بادشاہ کو. کس معنی میں کہا؟ پرورش کرنے والا، چاہے کہ میں اس کی روٹی کھاتا ہوں وہ میری پرورش کرتا ہے. اور ایک جگہ اور آیت آئی کہ حضرت زلیخا نے جب بدعمالی کی طرف بلایا تو حضرت زلیخا کو جو جواب دیا تھا یوسف علیہ السلام نے، قرآن نے بیان کیا پارہ نمبر 12 سورہ یوسف آیت 23، قال معاذ اللہ انہ ربی احسن مثوائی. حضرت یوسف نے کہا کہ اللہ کی پناہ، میرا رب تو یعنی رب یہاں انہوں نے وزیر کو کہا وہ اچھی پرورش کرنے والا ہے، اس نے میرا اچھا خیال رکھا. تو رب وزیر کو بھی کہا اور رب بادشاہ کو بھی کہا، بامعنی پرورش کرنے کی. اس سے استدلال کرتے ہوئے کہتے ہیں جناب کہ جب یوسف نے جیل میں بادشاہ کی چند روٹیاں کھائی تو وہ رب بن گیا. میں تو جب سے پیدا ہوا تب سے علی کی روٹی کھا رہا ہوں تو علی کو رب نہ کہوں؟ یہ ہے دلیلیں ان کے پاس علی کے رب کہنے کی. مگر ایک پرابلم ہے یار بھائی، عقیدہ توحید بنیادی عقیدہ ہے اور اس کی سب سے پہلی بنیاد کیا ہے؟ قل هو اللہ احد. اللہ کہو کتنا ہے؟ مگر یہاں آپ کہہ رہے ہیں کہ کوثر کا جام پلائیں گا علی تو رب ہو گیا. تو کوثر کا جام تو دو لوگ پلانے والے ہیں، رسول بھی علی بھی، تو خدا دو گئے پھر تو آپ کے کہنے کے مطابق. یہاں تو پرابلم آ گئی بھائی. اور اگر لفظوں سے کھیلوں گے آپ، رب کے معنی اگر آپ وہ خدا کے معنوں میں لے جاؤں گے، اللہ کے معنی میں لے جاؤں گے، تو پھر کل کوئی کہیں گا میں پیغمبر ہوں. کل کوئی آ کے کیا کہیں گا؟ میں پیغمبر ہوں. حضرت مولانا عبدالرشید قلندر صاحب قبلہ مدد اللہ علی کہیں گے تو کافر ہو گیا. پیغمبر کہہ رہے کہیں گے حضرت آپ سمجھے نہیں جی، پیغمبر کے معنی پیغام لانے والا. میں فاروق رضوی صاحب کا پیغام لایا ہوں آپ کے. بچوں کا کھیل بن جائے گا. دوسرے دن ایک صاحب آئیں گے غلام یاسین بھائی کے پاس، کہیں گے حضرت میں رسول ہوں. رسول بول رہے اپنے آپ کو، توبہ کرو، حضور کے بعد کوئی رسول نہیں آنے والا. ارے آپ خاموں کا چیخ رہے ہیں صاحب، رسول ہوں. رسول کے معنی وہ جس کو بھیجا گیا ہے. فاروق رضوی صاحب نے مجھے بھیجا ہے. ایک صاحب کھڑے ہوں گے ارے میں نبی ہوں. ارے نبی کیوں؟ نبی کے معنی خبر دینے والا، میں خبر لے کر آیا ہوں. اور کل کوئی بڑا اور خبیث کھڑا ہو کہیں گا میں رحمان ہوں. ارے رحمان بولو، رحمان تو اللہ کا. رحمان کے معنی رحم کرنے والا. میں اپنے بچوں پہ بڑا رحم کرتا ہوں، بچوں سے بڑی محبت کرتا ہوں، تو میں رحمان ہوا کہ نہیں ہوا؟ بتائیے لفظوں سے کھیلنا نہیں ہوا؟ یہ کیا ایسے لفظوں سے کھیل کر عقیدے بنائے جائیں گے؟ ایسے لفظوں کی بنیادوں پر تم علی کو خدا بناؤں گے؟ مگر آئیے کیا کرے اس فرقے کا عجیب معاملہ. یہی گزمپر صاحب ایک جگہ کہتے ہیں صرف علی خدا نہیں ہے، پورے اہل بیت خدا کے برابر ہے. ذرا سنیے ان کی دلیل. اللہ نے اپنے نبی کے بعد پوری کائنات میں سے اس کی اہل بیت کو چنا اپنے لیے. اچھا عجیب قوم ہے یار، ہر بات پہ واہ واہ، ہر بات پہ. اور یہ کیا ہے یار؟ یہ نوٹنکیاں کرتے ہو کہ بیان ممبر کا تقاضا. یار مولا کائنات جب کوفہ میں آئے 100 ممبر سے جہاں خطاب ہوتا تھا. کتنے ممبر؟ 100 ممبر. یعنی 100 ایسی جگہ تھی جہاں لوگ تقریر کرتے تھے، بڑے بڑے علامہ کہلانے والے. مولا کائنات گئے، کہا تقریر کرتے ہو، کیا کہتے ہو خطاب میں؟ کہا حضور میں واقعات سناتا ہوں، کہانیاں سناتا ہوں. کس سے؟ قرآن کے ناسخ و منسوخ کا علم ہے؟ کہا نہیں. ممبر توڑو، کوڑے لگاؤ کم بخت کو، خطاب کرنے کے لائق نہیں، اوقات نہیں ہے، پہلے علم حاصل کر. 99 ممبر توڑوا دیے. اتنے ممبر. امام حسن بصری کے مجلس میں پہنچے. امام حسن بصری بھی خطاب کر رہے تھے اور لوگ رو رہے تھے خوف الہی میں. کہا حسن بصری کیا کرتے ہو؟ کہا حضور اللہ کا خوف دلاتا ہوں، اللہ کی طرف بلاتا ہوں. کہا قرآن کے ناسخ و منسوخ کے بارے میں کیا جانتے ہو؟ کہا اہل علم سے پوچھتا ہوں، جو معلوم ہے اس کو بتاتا ہوں، جو نہیں معلوم خاموش اختیار کرتا ہوں. کہا حسن بصری کا ممبر برقرار رکھو، یہ عالم ہے تمہارا، یہ جو کچھ کہے سچ کہتا ہے، اس کی بات سنو اور اس پر عمل کرو. یہ خطابت کے کچھ ہے. ایک جگہ مولا کائنات فرماتے جس کو دیکھو کہ مسجد میں مسخری کر رہا ہے اس کو مسجد سے ذلیل کر کے نکال دو. کہ یہ جو واعظ و نصیحت ہے نا، یہ مسخری پن کا نام نہیں ہے، یہ ٹھٹا بازی کا نام نہیں ہے بھائی. یہ ممبر کہا جاتا ہے اس کو. ممبر اس کے تقاضے ہیں. اس مقام پہ جب بیٹھنا ہے تو اس تقاضے کے ساتھ بیٹھنا پڑتا ہے، تقاضوں کو نہیں چھوڑا جا سکتا. یہ ممبر کے تقاضے ہیں جناب. اور ممبر پہ یہ کیا ہو رہا ہے؟ تالیاں پیٹ رہے، واہ 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 واہ. جہالت کی بات پہ واہ واہ.
تو اب ذرا سنیے کفر کی بات ان کی، سنیے معاذ پروردگار سارے حلالی ہیں میرے سامنے، سارے موالی ہیں، میں بھی جاننا چاہتا ہوں، یقیناً یہ بھی جاننا چاہیں گے۔ میں نے تو آل محمد کو اپنے لیے اس لیے چنا کہ میرا ان کے بغیر گزارا نہیں۔ تو نے انہیں اپنے لیے کیوں چنا؟ آواز قدرت آئی حضرت ہلیان نہ پاک، جس طرح یہ تیری ضرورت اسی طرح میری ضرورت، کیونکہ اگر یہ نہ ہو جس طرح تو ان کے بغیر کسی سے لے نہیں سکتا، اسی طرح درمیان میں یہ نہ ہو تو ان کے بغیر میں کسی کو دے نہیں سکتا۔ معاذ اللہ، استغفر اللہ، یہ کفری عقیدہ، عقیدہ وسیلہ، عقیدہ توسل ایک الگ بات ہے۔ وہ کیا ہے؟ ہمارا عقیدہ ہے کہ کائنات میں اللہ جو بھی دیتا ہے اپنے نبی کی آل کے صدقے میں دیتا ہے، مگر یہ عقیدہ نہیں ہے کہ ان کے بغیر دے نہیں سکتا، عاجز نہیں ہے، کمزور نہیں ہے، مجبور نہیں ہے۔ ہاں، اس کی سنت الہیہ یہ ہے کہ صدقے میں ہی دیتا ہے۔ آخر اس کی یوں تشریح کی، صحیح بخاری کتاب العلم کے اندر یہ حدیث آئی، اور خاص بات ہے امیر معاویہ راوی ہے اس کے، امام بخاری نے امیر معاویہ سے نکل کیا روایت۔ حضرت نبی کریم فرماتے انما انا قاسم واللہ یؤتی، اے لوگوں اللہ خزانوں کا مالک ہے اور اس کا تقسیم کرنے والا میں ہوں، اللہ کے خزانوں کو میں بانٹتا ہوں۔ لیکن یہ عقیدہ نہیں ہے ہمارا کہ اللہ مجبور ہے۔ یہ کہتے ہیں کہ صاحب اللہ نے، میں نے کہا پروردگار اہل بیت تو میری مجبوری ہے، ان کے بغیر میرا گزارا ہوتا نہیں، چلتا نہیں اہل بیت کے بغیر، تو میں نے اہل بیت کو اس لیے اختیار کیا، مگر تو نے اہل بیت کو کیوں اختیار کیا؟ تو اللہ نے فرمایا یہ میری بھی یہی مجبوری ہے، معاذ اللہ، میرا بھی ان کے بغیر کچھ چلتا نہیں ہے کام عام۔ تو جب اہل بیت پیدا نہیں ہوئے تھے تو تب کا خدا نہیں تھا؟ وہ تو ازلی اور ابدی ہے، اس کی ذات، اس کی ذات تو غیر حادث ہے، ہمیشہ سے تھا، ہمیشہ ہے، ہمیشہ رہے گا۔ اہل بیت کتنے ہی فضیلت کے حامل ہو لیکن ہے تو مخلوق ہی، اور مخلوق کا تقابل کسی صورت میں خالق سے ہو ہی نہیں سکتا۔ یہ عقیدے کی بنیادی بات ہے جو ان بیچاروں کے سروں میں بھی نہیں گئی ہے۔ تو اللہ نے کہا جیسے تیری یہ ضرورت ویسے میری ضرورت، جیسے تو ان کے بغیر لے نہیں سکتا ویسی میں ان کے بغیر دے نہیں سکتا، اگر یہ نہ ہو تو میں دینے پہ مجبور ہوں، معاذ اللہ، استغفر۔ اور اس کے بعد پھر اسی تقریر میں تو دوسرا جملہ کفر کا بقایا آ گیا، وہ بھی سنیں، میں نے یہاں روک کے تھوڑی تشریح کی ہے آپ کے سامنے۔ آواز قدرت آئی حضرت ہلیان نہ پاک، جس طرح یہ تیری ضرورت اسی طرح میری ضرورت، کیونکہ اگر یہ نہ ہو جس طرح تو ان کے بغیر کسی سے لے نہیں سکتا، اسی طرح درمیان میں یہ نہ ہو تو ان کے بغیر میں کسی کو دے نہیں سکتا۔ کیونکہ رزق کی ضمانت حضرت توسیع کے پاس نجب سے ہے۔ علی فرما رہے ہیں میں اس اہل بیت کی بات کر رہا ہوں، اللہم بتولیتہ وصلاۃہم الی رتبتہ، جس اللہ نے اس آل محمد کو اتنا بلند کیا جتنا خود بلند تھا۔ اللہ نے آل محمد کو اتنا بلند کیا جتنا وہ خود بلند تھا۔ کل تک تو ہم قرآن میں یہی پڑھ رہے تھے اور آج تک پڑھ رہے، قیامت تک یہی پڑھیں گے، کفواً احد، اس کا کوئی ساجیدار نہیں، اس کا کوئی جوڑی دار نہیں، اس کی مثال کسی سے نہیں دی جا سکتی۔ کیا پڑھا آپ نے قرآن کو؟ مگر یہ شاید قرآن اس لیے نہیں مانتے کہ میں یہ بھی بتا دوں، وقت بہت کم ہے، اس پہ کئی مجلسوں کی ضرورت ہے۔